آیا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عالم کہتے کس کو ہیں، عالم کی تعریف کیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب احبار سے پوچھا من ارباب العلم، عالم کون ہے، عالم کی تعریف کیا ہے؟ کہ فلانا بخشا گیا تو اسی بھی بخشے جاواں، اگر یہ جنت میں گئے تو ہم تو پہلے ہی جنت میں ہوں گے۔ کہ جو بھی پہلے دن مدرسے میں چلا جاتا اسے مولانا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ہاں مولانا، جس کو جو مدرسے میں داخل ہو جائے اور 1 سال مدرسے میں پڑھے اور مدرسے کی مار سے دوڑ جائے، وہ بھی علامہ فہامہ ہے، وہ بھی خود کو علامہ سے نیچے بات نہیں کرتا۔ تو جس نے امامہ پہننا ہو وہ کسی گاؤں میں چلا جائے، لوگ تو اس کو بھی عالم سمجھتے ہیں۔ اس لیے قاری بننے میں 2 سال لگتے ہیں، شیخ الحدیث بننے میں 15-16 سال لگتے ہیں۔ اگر ہم نے دونوں کو برابر کر دیا تو ایسی صورت کے اندر کیسے کو فرق کر پائے گا؟ میں اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم کا مقام، اس کی عظمت اس سے ہی واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروایا تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا مقام اتنا ہے، فرمایا کہ آسمان کے فرشتے، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ سے استغفار کی دعا مانگتی ہیں۔ تو جب یہ مخلوق جو گناہ ہی نہیں کرتی دعا مانگتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا کتنا اس پہ بصیرہ ہوتا ہے۔ تو عالم کا مقام قرآن و سنت میں بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلانا بخشا گیا تو اسی بھی بخشے جاواں، اگر یہ جنت میں گئے تو ہم تو پہلے ہی جنت میں ہوں گے۔ آیا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عالم کہتے کس کو ہیں، عالم کی تعریف کیا ہے، عالم کون کہلانے کا حقدار ہے۔ چونکہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو حقیقی خوف تو علماء کو ہے۔ سید اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ وہ بندہ جو عبادت گزار ہے، عابد ہے لیکن عالم نہیں ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، یا وہ بندہ جو عالم ہے لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، اس کا مقام زیادہ ہے؟ تو اللہ حضرت فرمانے لگے جو عالم اپنے علم پہ عمل نہ بھی کرے اس کا مقام عبادت گزار سے زیادہ ہے۔ پوچھا حضور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے عبادت گزار گناہ کرے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی یہ گناہ ہے۔ عالم گناہ کرے گا لیکن اللہ سے ڈر کے گناہ کرے گا تو یہ ڈرنا ہی گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے جس بندے کو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو دلیر ہو کے کر جاتا ہے، بلکہ گناہ کو جائز اور ثواب سمجھ کے کر جاتا ہے، اسے خبر جو نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ ثواب کا کام ہے لیکن حقیقت میں گناہ ہوتا ہے۔ عالم کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، وہ گناہ کرے بھی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت روٹ نہ جائے، تو وہ ڈر کے گناہ کرے گا۔ تو یہ جو اللہ کا خوف اور ڈر ہے یہی گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو بندہ بھی تقریر کر لے لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے، جو بندہ بھی مدرسے کا منہ دیکھ کے بھی آ جائے لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے۔ اصل میں ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی پہلے دن مدرسے میں چلا جاتا اسے مولانا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مولانا کا مطلب ہے یہ ہمارا سردار ہے، تو جو گھر بار چھوڑ کے دین کے لیے نکل پڑا ظاہر ہے وہ سردار کہلانے کا ہی حقدار ہے۔ تو جو پہلے دن بھی مدرسے چلا جاتا اسے مولانا کے لفظ سے یاد کرتے تھے، لیکن جو بندہ کو 10 سال کسی مدرسے میں پڑھتا تھا اسے علامہ کے لفظ سے یاد کرتے تھے۔ علامہ کا مطلب ہے من لہو مہارت تامۃ فی العلوم العقلیہ والنقلیہ، کہ جسے علم کے اندر مہارت تامہ حاصل ہو، علوم عقلیہ میں علوم نقلیہ میں جو پوری مہارت رکھے اسے علامہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں جس کو جو مدرسے میں داخل ہو جائے اور 1 سال مدرسے میں پڑھے اور مدرسے کی مار سے دوڑ جائے وہ بھی علامہ فہامہ ہے، وہ بھی خود کو علامہ سے نیچے بات نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تمیز کوئی نہیں، جو بندہ 2 سال کسی ادارے میں پڑھ کے آیا وہ بھی قاری ہے، اور جس نے 8 سال مدرسے میں پڑھا وہ بھی قاری ہے، اور جو 10 سال پڑھ کے آیا مفتی کورس کر کے آیا وہ بھی قاری ہے، اور جس نے 15 سال لگا کے شیخ الحدیث بنا ہے وہ بھی ہمارے ہاں قاری ہے۔ بھائی ہمارے ہاں فرق کیا ہے؟
ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ یہ بندہ قاری ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ القرآن ہے، یہ محدث ہے۔ ہم فرق کریں گے تو کوئی عام بندہ بھی فرق کر پائے گا۔ اس لیے قاری بننے میں 2 سال لگتے ہیں، شیخ الحدیث بننے میں 15-16 سال لگتے ہیں۔ اگر ہم نے دونوں کو برابر کر دیا تو ایسی صورت کے اندر کیسے کو فرق کر پائے گا؟ شریعت مطہرہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ بندہ ہر جگہ پہ جا کے کہ جی میں عالم ہوں، میں علامہ ہوں، لیکن جہاں پہ لوگ سیکھنے والے ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، وہاں آپ لوگوں کو بتائیں میں عالم ہوں تاکہ لوگ آپ سے علم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں نا، بندے تو سارے برابر ہیں۔ اب شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے امامہ پہننے کی اجازت تو سب کو ہے، ایسا تو نہیں کہ جو عالم ہے وہ امامہ پہن سکتا ہے، غیر عالم امامہ نہیں پہن سکتا۔ تو جس نے امامہ پہننا ہو وہ کسی گاؤں میں چلا جائے، لوگ تو اس کو بھی عالم سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ عالم ہے، لوگوں کو پتہ نہ ہو اس کے علم کا، تو وہ بتائے میں عالم ہوں تاکہ لوگ اس سے دینی مسئلے پوچھیں، شرعی اصول اس سے سیکھے۔ لیکن جو بندہ تقریر کرے، جو کسی مدرسے میں چلا جائے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم ہے۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو 10-15 سال پڑھ جائے ممکن ہے وہ بھی عالم نہ ہو۔ کیسے اس تعریف کے پیش نظر جو عرض کرنے لگا ہوں، دارمی میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا۔ یہ کعب احبار تابعی ہیں اور حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب احبار سے پوچھا من ارباب العلم، عالم کون ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ آپ اس کو اگر یاد کر لیں تو آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے عالم کون ہوتا ہے تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں عالم کی تعریف کیا ہے۔ من ارباب العلم، حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اے کعب احبار بتاؤ عالم کون ہے؟ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے الذین یعملون بما یعلمون، فرمایا عالم وہ ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو عالم وہ ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ تو جو عالم اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں عالم ولی نہیں ہے تو کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ فرمایا عالم سے بڑھ کے ولی کون ہے؟ لیکن عالم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے وہ عالم ہے۔ بڑا خوبصورت سوال کیا حضرت عمر نے کعب احبار سے، پوچھا بتاؤ فما اخرج العلم من قلوب العلماء، علماء کے دل سے علم کیا چیز نکال دیتی ہے؟ یعنی کون سی ایسی بیماری ہے اگر وہ لگ جائے تو علم اندر نہیں رہتا؟ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے الطمع، جب لالچ بندے کے دل میں آ جائے تو وہاں علم کے ڈیرے کبھی نہیں رہتے، علم وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لالچ یہ ایسا کام ہے جہاں بھی آ جاتا ہے وہاں حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے حضرت عمر سے کہا جب کسی عالم کے دل میں لالچ آ جائے، فرمایا اس صورت کے اندر وہ علم اس کے پاس نہیں رہتا، علم اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دن اور رات کا جوڑ نہیں ہے، آگ اور پانی کا جوڑ نہیں ہے، گندگی اور پاکی کا جوڑ نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کا جوڑ نہیں ہے تو ایسے ہی لالچ اور علم کا بھی جوڑ نہیں ہے کہ جہاں پہ لالچ ہو وہاں علم نہیں ہے، اور جہاں پہ خالص علم ہو وہاں پہ پھر لالچ نہیں ہوتا، پھر وہاں کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اور عالم وہی کہلانے کا حقدار ہے جو علم پہ عمل کرتا ہے، اور جو عالم ہے اس کا وقار کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا، رب فرمائے گا ادخل الجنہ وتنعم بعبادتی کا، اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ اور اپنی جو تو نے دنیا میں میری عبادت کی ہے اس عبادت کی بنیاد میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، تم جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ وہ عابد جنت میں چلا جائے گا، بعد کے اندر ایک عالم آئے گا، اللہ اسے فرمائے گا قف ہنا، یہاں ٹھہر جاؤ، وشفا لمن احببت، فرمایا اکیلے نہیں جانا، جو جو دنیا میں تجھ سے پیار کرتا تھا اسے بھی جنت میں لے کے جانا ہے۔ حافظ قرآن کی باری آئی تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 10 ایسے بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ یہ 10 پشتوں کی بات کہیں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حافظ قرآن 10 پشتہ بخشوائے گا یا 7 پشتے بخشوائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہی ایسی کوئی بات حدیث میں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لی۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو حافظ
قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام جانے، یعنی قرآن پہ عمل کرے۔ 10 ایسے بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ اگر حافظ کی یہ شان ہے تو آپ اندازہ کریں عالم کی شان کیا ہے۔ عالم کے لیے تو پابندی نہیں ہے کہ اتنی تعداد، فرمایا جو بھی پیار کرتا تھا تو نے اس کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اس لیے علماء سے یاری لگانی چاہیے۔ یہ یاریاں نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔